باسم یا الوہیم یا مجید العالمین یا مجیدو دا موسٹ گلوریس ون، بزرگ برتر۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ حقیق عرفان مظہر صفات خداوندی یعنی اسماء الحسنہ میں آج ہم یا مجید دا گلوریس ون اس صفات کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں، اور آپ تمام سامعین اور ناظرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ عزیزم، یہ وہ ذات ہے جو سب سے مجید کے معنی ہے بزرگ و برتر، بزرگوار کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ مجید وہ جس کی تمجید کی جائے، بڑائی بیان کی جائے۔ اور ہم نے سورہ ہود 11واں سورہ ہے اور آیت نمبر ہے 73، فتح محمد جالندی صاحب کا ترجمہ قرآن شریف کا 200 صفحہ نمبر 290۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ انہوں نے کہا، کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو اے اہل بیت؟ تم پر اللہ کی رحمت اور ان کی برکتیں ہیں، وہ لائق تعریف۔ انہ حمید مجید، وہ لائق تعریف ہے، بڑا ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں 26واں پارہ سورہ قاف، قرآن مجید کی قسم ہے کہ تم پیغمبر ہو۔ پھر ذو العرش المجید کہ عرش کا مالک بڑی شان والا ہے۔ عزیزان محترم، ہم اسماء صفاتی یعنی یہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں مجید، یہ عبرانی زبان میں اس کو ذاقین کہا گیا ہے، اور یونانی زبان میں پرز، بطروس، اور عربی میں مجید، فارسی میں بزرگ، اور اس کا جو مادہ ہے وہ ہے مجدہ، جو عربی صفت ہے۔ اس کے معنی بڑائی، بزرگ، شرف، عظمت۔ اور ہم نے یہ جو لفظ لیا ہے یہ فیروز اللغات کے صفحہ نمبر 1205 میں ہے۔ اور اسی طرح مجید کے معنی بھی بزرگ، بزرگوار اور بزرگی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ صرف ایک صفاتی نام ہے جو 1208 صفحہ پر بھی درج ہے فیروز اللغات کے۔ اور 307 کے مطابق مجد کے معنی جو ہے وہ کیتھولک ترجمہ یوحنا کی انجیل کے 12 باب کی 43 آیت میں ہے کہ عزت، بڑائی، بزرگی، تمجید، تعریف، بزرگ ہونا اور تعریف کرنا کے ہیں۔ یہ لفظ یا اسم صفاتی جو مجید ہے وہ پورے قرآن شریف میں 4 مقام پر آیا ہے، اور ہم نے چاروں آیت کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اور اب کتاب مقدس میں دیکھتے ہیں کہ بزرگ 176 مقام پر ہے، اور بزرگ تر 2 مقام پر، بزرگ قوم کو 2 مقام پر، بزرگوں 3، بزرگوار 1، اور بزرگوں 101، اس طرح 285 مقام پر یہ استعمال ہوا ہے، آیا ہے۔ مجید یا بزرگ ویسے تو عمر رسیدہ جو لوگ بزرگ ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جو بزرگ ہیں، عمر رسیدہ لوگ ہیں، ان کو کہا جاتا ہے یہ بزرگ ہیں۔ مجید کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور ہمیشہ صلاح مشورے ایسے لوگوں سے کیے جاتے ہیں۔ اور ابتدائی زمانے میں یعنی عبرانی قوم کا طرز حکومت یہی تھا کہ خاندانی کے جو بزرگ ہوتے تھے وہ نظام ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، ان کے سپرد کیا جاتا تھا۔ جس طرح باپ خاندان کا سر ہوتا ہے، اسی طرح سربراہ آوردہ جو ہوتے، سربراہ جو تو اس زمانے کے وہ خانوادہ ہوتے تھے یا خاندانوں کا سردار وہ ہوا کرتے تھے، اور یا فرقے اپنے اپنے قبیلوں کو حکمرانی کیا کرتے تھے، انہیں بھی بزرگ کہا جاتا تھا، انہیں بھی اسی لفظ سے۔ اور بلکہ ہم جب غور کریں گے عربی زبان میں شیخ کی مانند ان لوگوں کو رضامندی ہوتی تھی، شیخ جس کو چاہتا تھا اس کو پھر اپنے مقام میں بناتا تھا، اور عمر اور تجربہ کے اعتبار سے ان کو یہ صلاحیت جو ہوتی تھی اس کو یہ عہدہ دیا جاتا تھا۔ اور اسی کی وجہ سے مذہبی رسم و رواج یا جو رسوخ ہوتے تھے یہ سارے اسی لیے وہی استعمال کرتے تھے، وہی مذہبی چیز کا انجام دیا کرتے تھے۔ اور خروج میں جب ہم غور کرتے ہیں 24 باب کی پہلی آیت میں، اور موسیٰ سے کہا کہ تو ہارون اور نداب اور ابیہ کو، یہ دونوں ہارون کے فرزند تھے، اور بن اسرائیل کے 70 بزرگ کو لے کر خدا کے پاس اوپر آ، اور تم دور ہی سے سجدہ کرنا۔ ہم جب غور کرتے ہیں تفسیر کی کتاب میں عہد نامہ جدید میں تو دیکھتے ہیں اس کے پہلی کتاب میں جلد میں ہے صفحہ 84 اور 85 میں رقم 13 میں میکڈونلڈ صاحب کہ انسان کیا ہے۔
خدا تعالیٰ کی تعریف انسانی بیان سے باہر ہے. انسان جتنی بھی تعریف کرنا چاہے رب العالمین کی تعریف نہیں کر سکتا. عمر گزر جائے گی اس کی تعریف کے لیے، اگر جتنے سمندر روشنائی بن جائیں، تمام درخت قلم بن جائیں، جن انس انسان سارے مخلوق لکھنے کے تعریف کرنے، اس کی تعریف ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، لیکن خدا پروردگار کی تعریف، اس کی تمجید ختم نہیں ہو سکتی. اور اس مقابلے میں انسان بہت ہی کمتر مخلوق ہے. تو خدا تعالیٰ کی عزت و بزرگی یا حمد و ستائش جو لائق عبادت ہے، لیکن اس کے باوجود خدا نے انسان کو بہت عزت دی ہے، بخشی ہے. اس حقیقت کے لیے حضرت داؤد حیران و شزدر ہیں. ایک مقام پر فرماتے ہیں، زبور 8 کے باب کی پہلی آیت میں ہے کہ اے خدا ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے، تو اپنا جلال آسمان پر قائم کیا ہے. ہم جب غور کرتے ہیں کہ جلال، خدا کے جلال ساری کائنات پر ہے. اور یہی نہیں، اگر ذرا سا آپ فطری چیز کو دیکھیں، سائنسی اصول کو دیکھیں، ایک شعبہ ہے خالق کائنات کی حکمت اور قدرت کے شواہد فراہم کرتا ہے. سائنٹسٹ جتنے زیادہ خدا کو قریب سے جان سکتا ہے، ایک ایک چیز کو دیکھتا ہے. ایک عام آدمی یا ایک عام مذہبی لوگ اس کو اتنے قریب سے نہیں جان سکتے، چونکہ ایک ایک چیز کو پرکھتے ہیں. اسی لیے سائنس کے اسٹوڈنٹ خدا کو بہت قریب سے جان سکتا ہے کہ ہاں خدا نے کیسی کیسی چیزیں کہیں. جو بچے فنجائی یا دوسرے پودے پر ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، وہ چیز کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہم پتے کو ریسرچ کے دوران جب اس کے اوپر سے خالی کرتے ہیں، اوپر سے تہ نکالتے ہیں، تو پھر کیا کیا چیزیں ہمیں ملتی ہے. اسی طرح پتھر کے علوم ہے، نباتات ہے، جمادات ہے، حیوانات ہے، سب پر ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک ایک مقام پر جا کے انسان اشش کرتا ہے کہ ساری بزرگی اس خدائی کے لیے ہے. اور ہم پھر دیکھتے ہیں کہ حالانکہ اگر شیرخوار یہاں کہتے ہیں کہ خدا کا جلال تو آسمان سے بھی کہیں زیادہ ہے. سیارے، ستارے، اللہ محدود کائنات تو محض عظیم خدائے بزرگ برتر کے جزوی منظر کو پیش کرتا ہے، بہت ہی معمولی منظر کو پیش کرتا ہے. وہ اتنے خالق کائنات کو، اس منظر کو کوئی اور نہیں پیش کر سکتا، کوئی انسان کرنا چاہے نہیں کر سکتا جیسا خدا نے پیش کیا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ایک نہایت ہی افسوس بات کہ عرض کر دیں کہ آج بھی جدید دور سے، ہم جس دور جدید سے گزر رہے ہیں، بہت سے لوگ اس شہادت سے پر شک کرتے ہیں، خدا کی شہادت دینے پر شک کرتے ہیں، اس کا وجود کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ وہ کوئی وجود ہی نہیں رکھتا، وہ ہے ہی نہیں ذات، یعنی خدا کو سرے سے انکار کر دیا. اور حالانکہ اگر شیرخوار اپنے معصوم ایمان کے ساتھ اپنے سادہ گیتوں میں خدا تعالیٰ کی حمد و ستائش و بزرگی و برتری و بیان کرتے ہیں، اور دوسری جانب اگر عمیق نگاہ ڈالی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ عقل مندوں اور داناؤں نے پوشیدہ رکھی ہیں، لیکن انہیں شیرخواروں نے اسے عیاں کر دیا ہے. انسان غور کرے تو اپنے وجود کو غور کر لے تو خدا کی بزرگی اسے عیاں ہو جاتی ہے. یہاں غور طلب یہ ہے کہ لغوی معنی جو انہوں نے بچے کا استعمال کر دیا یا طفل کا استعمال کیا گیا ہے، تو مراد یہ عام بچے تو بھی ہیں، لیکن روحانی دنیا میں جو آتے ہیں، جو پہلے قدم رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی ہے. اسی لیے ہم حقیقی عرفان میں وہ گفتگو کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں آہستہ آہستہ، تاکہ ایک بارگی اگر وہ بات کی جائے تو ہر آدمی نہیں سمجھ پائے گا. تو جو عرفانیت رکھتے ہیں، تھوڑی سی بھی شعور ہے ان کے اندر، خدا ان کے اور اضافہ فرمائے اور ہمیں صحیح معنی میں عرفان عطا فرمائے تاکہ ہم سمجھ سکیں. اب ذرا یہاں ہم یہ دیکھتے کہ مشاہدہ کیا کہ خدا کی کسی دشمن کا جواب نہیں دے سکتا. یعنی معصوم سے سوال اگر کر دیا خدا نے، کسی خدا کوئی دشمن آ گیا اور بچے نے معصوم سے سوال کر دیا، تو اس بچے کا جواب وہ نہیں دے سکتے. وہ خدا جس کو چاہتا اپنے کام کو استعمال کر سکتا ہے. پھر زبور 8:3 میں کہتے ہیں، 8ویں باب کی 3ری آیت میں کہ جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری اور چاند اور ستارے پر جن کو تو نے مقرر کیا ہے غور کرتا ہوں. یعنی اپنے اپنے آربٹ پر ہم دیکھتے ہیں کہ گھوم رہے ہیں چاند، سورج کے گرد سیارے گھوم رہے ہیں، چاند کی میعاد پوری ہوتی ہے اور زمین کی میعاد پوری ہوتی ہے، کبھی دن کبھی رات. آپ غور کرتے چلیں کہ وہ رب کائنات ہے جس نے اجرام فلکی کو بھی خلق کیا، سب چیز کو اپنے بزرگ کو ظاہر کرنے کے لیے. لیکن یہ اور بات ہے کہ ہم علم فلکیات کے نسبت کوئی اور سائنسی اس قدر وضاحت بزرگی انسان بیان ہی نہیں کر سکتا. جس چیز پہ جائیں گے تحقیق ہو رہی ہے، اور جہاں جتنی تحقیق کی دنیا میں ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ خدا وحدہ لا شریک کے لیے سر خود بخود خم ہوتے چلے جاتے ہیں کہ ہاں کوئی ایسی ہستی ہے، جو کوئی بزرگ ہستی ہے جس کے لیے ہمیں اس کے حضور توبہ بھی کرنا ہے، اسے ماننا ہے اور اسی کو سجدہ کرنا. اس کے سوا کوئی سجدے کا لائق نہیں ہے، کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے. دعا مانگنی تو اسی ہستی سے مانگنی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے.
آپ غور کریں کہ یہاں ایک فاصلہ ہم غور کرتے ہیں کہ نوری سالوں کے لیے بتایا جاتا ہے. اس حقیقت کو یوں واضح کریں کہ یہ فاصلہ جو روشنی 1 سال میں طے کرتی ہے وہ نوری سال کہلاتا ہے، اور روشنی 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل کا فاصلہ طے کرتی ہے. اب سوچیں کہ 1,86,000 میل پر سیکنڈ، 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل کا فاصلہ روشنی طے کر رہی ہے، اور 1 سال میں 3,15,00,000 سیکنڈ بنتے ہیں. تو اب 1 سال کے اندر 60 کھرب میل، ارب کھرب میل کا فاصلہ طے کرتی. تاہم بعض سیارے زمین سے اربوں نوری سال دور ہیں. اسی لیے اور یہ ساری کاری کو دیکھتے ہوئے اسی خدائے تمجید کی خود بخود حمد کرنے کو دل کرتا ہے کہ وہ واقعی وہ وحدہ لا شریک ہے جس نے ایسی ایسی چیزیں خلق کی، عجب عجب مخلوق خلق کی ہے، تاکہ انسان اسے دیکھ کر کے اپنے وجود پہ غور کرے تو پھر سب چیز پا سکتا ہے. خدا جو ذہن میں نہیں آ سکتا، جو ذہن میں آ گیا وہ خدا کیوں کر ہوا. اور اسی طرح تواریخ میں دیکھتے ہیں 16ویں باب کی 25 سے 29 آیت، کیونکہ خدا بزرگ اور نہایت ستائش کے لائق ہے، وہ سب معبود سے زیادہ محیب ہے، اس لیے اور قوموں کے سب معبود محض بت ہیں. اگر کوئی کسی خدا کو چھوڑ کر کوئی کسی کو مانتا ہے تو وہ سب کے سب محض ایک بت کے مانند ہیں، کچھ نہیں کر سکتے وہ. لیکن خدا جو ہے، کیونکہ خدا نے آسمانوں کو خلق کیا، کسی بت نے آسمان کو خلق نہیں کیا، کسی بت نے ایک بیج نہیں پیدا کر سکتا، تو پھر ساری چیزیں کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بت بارش برساتا ہے یا اولاد دیتی ہے یا پناہ کرتا ہے؟ وہ تو ایک ہی ذات ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے. عزیزو، عظمت اور جلال اس کے حضور ہیں. یہ 27ویں آیت ہے کہ عظمت اور جلال اس کے حضور ہے اور اس کے یہاں قدرت اور شادمانی ہے. ہم جب غور کریں گے اس کی جلالت پر، اس کی پھر انسان کو خوشی محسوس ہوگی، روحانی خوشی، کہ وہ کیسا جلیل القدر ہے، وہ کیسی ذات ہے. اور پھر وہ آواز دیتا ہے، اے قوموں کے قبیلوں، خدا کی ان کی تمجید کرو، تعظیم کرو. اور 29ویں آیت میں ہے کہ خدا کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایع ہے. عزیزان من، زبیر نویس حضرت داؤد علیہ السلام اور ہم سب موسمی تبدیلی سے کے متعلق کیا خیال رکھتے ہیں؟ اور 29ویں باب کی 2 آیت، پہلی اور دوسری آیت میں جناب داؤد علیہ السلام فرماتے، اے فرشتگان خداوند کی تمجید کرو. انہیں فرشتوں کو مخاطب کریں کہ تم اے فرشتے جو تم خدا کے ہو، تم سب خداوند کی تمجید کرو، اس کی تعریف کرو، اس کی بزرگی بیان کرو، کیونکہ خداوند کی بزرگی تمجید ایسی کرو اس کے نام کے شایع نشان ہو. کیا آپ کبھی موسم کے بارے میں شکایت کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں ہم سب. جی آج گرمی بہت ہے، آج سردی بہت ہے، آج بارش بہت ہو گئی، آج راستے خراب ہو گئے، وغیرہ وغیرہ، شکایت ہی کرتے رہتے ہیں. جی ہاں، سچ ہے، ہم اکثر موسم کی تبدیلی جب نظر آتی شکایت کرتے نظر آتے ہیں. لیکن جناب داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو طوفان باد و بارہ کے گھرے ہوئے دیکھا تو انہوں نے عام لوگوں سے کی طرح بڑبڑانے کے بجائے خدا کی تعریف کی، بلکہ وہ آسمان کے سارے لشکروں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ طوفان میں اس کی قدرت اور اس کے جلال کو تسلیم کرتے ہوئے پرستش کرتے، عبادت کرتے ہیں کہ اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام زمین پر کیسا بزرگ ہے. جو ہی داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ جنوب سے طوفان ختم ہو گیا اور اپنی تعریف کا 3 مشاہدات خلاصہ بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے فرماتے ہیں خداوند کی آواز میں ہرنیوں کے حمل گر جاتے ہیں، اور ایک سائنسی در حقیقت ہے کہ موسم کے خلل سے براہ راست جانوروں پر اثر ہوتا ہے، اور جو بچے دینے کے قریب ہوتے ہیں وہ جانور وہ نہیں سہ پاتی اس چیز کو. جب ہم نے ہوش سنبھالا تو یہی دیکھتے ہیں کہ طوفان سے ایمانداروں کو تقویت حاصل ہوتی ہے. وہ رب الافواج کی حمد، بزرگی، ستائش، تمجید، تعریف کرنے لگ جاتے ہیں، جبکہ دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں وہ اپنے رب بجائے پروردگار عالم یعنی رب العالمین کی ہم ستائش کر کے خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور اپنے اپنے بتوں کے آگے گر جاتے ہیں. اور اسی خوف کے عالم میں بعض لوگ وقفے سے اپنے انداز کوئی بگل بجاتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی سیٹیاں مارتا ہے، کوئی اپنے بتوں کے آگے مختلف چیزیں پیش کرتا ہے، لیکن وہ سارے بت بے سود ہوتے ہیں، چونکہ ایک وحدہ لا شریک وہ ذات ہے، وہ خدائے کائنات ہے، اور خدا کی مرضی سے ہم اس کی تمجید کریں. اور زبور نویس 66ویں باب کی 2 آیت اور 17ویں آیت کہتے ہیں اس کے نام کے جلال کے گیت گاؤ، حمد گاؤ، جب کوئی اچھی بات دیکھو تو خدا کی تعریف کرو، ستائش کرتے اس کی تمجید کرو، بنی نوع انسان کو شامل کرتے ہوئے کہ خدا کو بہت اعلیٰ
عظیم اور لقب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے دعا کے سننے والے، خداوند پر ایمان لانے والی قومیں بڑے ایمان سے دعا کرتے ہوئے اس پر توکل کریں گی۔ عزیزان محترم، ہم دیکھتے چلتے ہیں یرمیہ نبی کا صحیفہ اور اس کے 10ویں باب کی 6 آیت کہ اے خداوند تیرا کوئی نظیر نہیں، تیری کوئی مثال نہیں، تو عظیم ہے اور قدرت کے سبب تیرا نام بزرگ ہے۔ اور جب جناب مسیح کے ولادت کا تذکرہ کرتے ہیں تو لوقا انجیل لوقا طبیب اپنے اس انجیل میں تحریر کرتے ہیں کہ یہ جب سب سے پہلی قیصر اوگسٹس کے زمانے میں یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں، تو لوگ کیا کرتے تھے، اپنے اپنے شہر کو چلے گئے، اور یہ پہلی اسم نویسی تھی، یعنی نام تحریر کی جاتے ہیں، نام لکھے جاتے ہیں، جس طرح آج ووٹنگ کے وقت سے پہلے لکھے جاتے تھے اس وقت بھی لکھے، تو یہ وہیں سے یہ سلسلہ چلا ہے جو آج تک قائم دائم ہے۔ تو سوریہ کے حاکم کورنس کے عہد میں ہوئی اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے۔ یوسف نامی ایک شخص تھا جو داؤد علیہ السلام کے گھرانے سے تھا، وہ بھی گلیل شہر کے ناصرہ سے تعلق رکھتے تھے، اور اس شہر یعنی بیت لحم کو گئے جو یہودیہ میں ہے، اس لیے کہ داؤد کے گھرانے سے ان کی اولادوں میں سے تھے، اور ساتھ میں اپنی جو منگیتر تھی ان کی جناب مریم مقدسہ ان کو بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں تاکہ ان کا نام لکھوایا جائے، چونکہ وہ خدا کی طرف سے حاملہ ہو چکی تھی، اور وہ ان کو لے کر وہاں سے چلے، اور جب وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ ان کے وضع حمل کا وقت آیا، تاکہ جب وقت آیا تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے پہلوٹا بیٹا ہوا اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا۔ چرنی کہتے ہیں استبل میں جہاں جانوروں کو چارہ دیے جاتے ہیں، لکڑی کے بنے ہوتے بڑے بڑے ناند، اس کو چرنی کہا جاتا تھا، تو وہاں وہ چارہ دیے اس میں لپیٹ کر رکھا کہ چونکہ سرائے میں جگہ نہیں تھی اس واسطے ان کو وہاں، تو اسی علاقے میں جو قریبی چرواہے رہتے تھے اپنے جانور وغیرہ رات کے پہرہ دیا کرتے تھے، وہاں پر خداوند کا فرشتہ آیا اور خدا کا جلال اس کے چوگرد دیکھا، وہ ڈر گئے، تو خداوند کے فرشتے نے کہا کہ ڈرو نہیں، بلکہ ہم تمہیں ایک بشارت دیتے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑی خوشی اور بشارت ہے جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج داؤد کے شہر میں ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی یسوع مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لٹا ہوا اور چرنی میں پاؤ گے۔ اور اس کے کہنے کے مطابق جب وہ وہاں جاتے ہیں تو یکایک فرشتے جو تھے، ابھی وہ دیکھ ہی رہتے کہ یکایک فرشتوں کے لشکر نزول ہوتا ہے، اور خدا کی حمد و تمجید کرتا ہوا، اس کی اتنی تمجید ہوتی ہے کہ آسمانی لشکر کے گروہ خدا کی حمد کرتی ہوئی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوتی ہے عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ دوسرے باب کی 20ویں آیت میں ہے کہ جب یہ چرواہ وہاں جاتے ہیں تو انہیں واقعی دیکھا کہ چرنی میں ایک بچہ ہے جو کپڑے میں لپٹا ہوا ہے، اور وہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور وہاں خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے۔ اور متی کی انجیل کے 9ویں باب کی 1 سے 7 آیت میں ہے کہ پھر وہ جناب مسیح کے بارے میں ہے کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، یعنی وہ جناب مسیح کا بچپنا گزرتا ہے، اور پھر ہیکل میں انہوں جو جس طرح خدا کی تعریف بیان کی ہے سارے حیران رہ جاتے ہیں فقیہ فریسی۔ یہاں ہم تھوڑے سے آگے چلتے ہیں کہ جب جناب مسیح اس شہر میں داخل ہوتے ہیں، دریا کشتی سے پار ہو کر کے آتے ہیں، تو ایک مفلوج کو لایا جاتا ہے چارپائی میں۔ اس مفلوج کے گناہ کو جب مسیح نے کہا کہ گناہ معاف ہوئے، یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا بیٹا خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے، اور دیکھ کر فقیہ فریسی نے اپنے دل میں کہا یہ کیسا کفر بکتا ہے، بھلا یہ کون ہوتا ہے انسان ہو کر کے خود معاف کرنے والا؟ جناب مسیح نے، چونکہ وہ خود کامل انسان اور کامل خدا تھے، خدا کے لباس میں آئے، خدا کے پرتو تھے، انہوں نے ان کے دل کے حال کو جانا اور کہا کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا مشکل ہے، یعنی کون سا کہ اٹھ اپنی چارپائی اٹھا کر چلتے پھر نظر آ۔ وہ فی الفور اٹھا، اس کے جو اپاہج پڑا تھا، جس میں حرکت نہیں تھی، وہ فوری اس کے اندر جنبش پیدا ہوتی ہے اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی مسیح نے ہاتھ پکڑ کھڑا کیا اور اپنی چارپائی لے کر چلا گیا۔ وہ سارے دیکھ کر ڈر گئے، کچھ حیران رہ گئے، کچھ ایمان لے آئے۔ تو عزیزو، صرف یہ کہنا ہے کہ انہوں نے کہنے کے مقصد یہ تھا کہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی، گناہ معاف کرنے کا اختیار صرف وحدہ لا شریک کو ہے، اور جناب مسیح واحد شخص تھے جو گناہ بھی معاف کرتے تھے، کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، اور شفا بھی دیتے تھے۔ ایمان لانا ضروری ہے، جو ایمان لایا اس کے گناہ بھی معاف ہوئے اور اس کو شفا بھی بخشی، اور اس کے لیے بھی شفاعت ہے، اس کو خدا کی بادشاہی میں داخل بھی کیا۔ پھر عزیزو،
جناب مسیح رومیہ 11 باب کے 33ویں آیت میں ہے کہ واہ خدا کی دولت، حکمت، علم کی کیا ہی عمیق ہے کہ اس کے فیصلے کس کا ادراک اور پرے ہیں، کہ کیا ہی نشان ہے۔ خدا عقل کو جس نے جانا ہے، یا کون اس کو صلاح کار ہے، یعنی خدا کو کون صلاح دے سکتا ہے، یا کس نے اسے کچھ دیا ہے، خدا کو کسی نے کچھ بتا سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی کیونکہ اسی کے وسیلے سے اور اسی کے لیے سب چیزیں اسی کے تمجید اب تک ہوتی رہی ہے، جس کے وسیلے سے کائنات کو خلق کیا خدا نے، کیونکہ یہی وہ ہستی ہے کہ خدا نے جن کے خاطر کائنات کو خلق کیا تھا، یہی وہ نور الانا نور ہے، یہی وہ جاہ و جلال ہیں۔ اور دوسرے کرنتھیوں کے 9 باب کی 13ویں آیت میں ہے کہ اس لیے جو نیت اس خدمت سے ثابت ہوئی کہ اس کے سبب سے وہ خدا کی تمجید کرتے ہیں، تو مسیح کو خوشخبری کا اقرار کر کے اس پر تابع داری کر کے سے عمل کرتے اور ان کی اور سب لوگوں کی مدد کرنے میں سخاوت کرتے ہیں۔ انجیل شریف میں انصاف کا کام ظاہر کرنے کے لیے خدا نے ایسے شخص کو بھیجا، بلکہ خود خدا انسانی لباس میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے وہ کام کیے جو انسانی عقل سے باہر انسان نہیں کر سکتا تھا، لیکن جناب مسیح نے یہ کر کے دکھایا، اور صرف کر کے دکھایا ہی نہیں بلکہ ان کو تربیت بھی دی، ان کو ہر چیز بھی سکھائی، لیکن بجائے لوگوں سیکھنے کے مسیح کے دشمن بن گئے۔ اور آج بھی دیکھیں دشمن کیوں ہوتے ہیں؟ 2 وجوہات ہیں، یا تو بہت زیادہ علم رکھنے کی وجہ سے دشمن بن جاتے ہیں، یا علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ آج دشمن کیوں بن گئے؟ کیونکہ علم نہیں ہے۔ صرف زبان سے ہم کہتے ہیں کہ ہم مسیح کو مانتے ہیں، لیکن اصل میں مان نہیں رہے ہیں۔ جب تک حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی، ایسی ہستی جس نے کائنات میں کسی سے مدد نہیں لی، کسی سے کچھ نہیں مانگا، بلکہ دیتے رہے، سب کو بانٹتے رہے۔ عزیزو، ہم جب غور کرتے ہیں، ہم اسی انجیل جلیل کی آخری کتاب ہے، اور اس کے 15ویں باب کی 1 تا 3 آیت، یعنی مکاشفہ۔ آسمان پر ایک نشان ظاہر ہوا، 7 فرشتے 7 پچھلی آفتوں کو لیے ہوئے۔ جب یہ آفتیں نازل ہو چکی تو خدا کا قہر ختم ہو جاتا ہے۔ اس بیان سے پتہ چلتا ہے کہ ہم مصیبت کے ایام کے اختتام کو پہنچ رہے ہیں۔ دیکھیں اب زمانہ کس طرف جا رہا ہے؟ قیامت کے قریب ہم جا رہے ہیں، تو مصیبت کے جب ایام تھے وہ ختم ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ اب کیا ہے؟ دوسری آیت میں کہ یوحنا کو آسمان پر لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ نظر آتی ہے۔ یہ لوگ ایک سمندر کنارے کھڑے ہیں۔ یوحنا اس سمندر کی تفصیل یوں بیان کرتے ہیں کہ شیشے کا ایک سمندر ہے جس میں سے آگ نکلی ہوئی ہے، آگ نکل رہی ہے سمندر سے۔ یوحنا ان لوگوں کو پہچان لیتا، انہوں نے اس حیوان اور اس کی محبت کی پرستش کرنے سے انکار کیا تھا، یعنی اس حیوان کی پرستش کے، اور اصل جس کی پرستش محبت کرنی چاہیے اس کی نہیں کی۔ بے شک سے نتیجے میں ان کو، اب جن لوگوں نے کہا تھا کہ اس کے بتوں کے مانو، انہوں نے بتوں کو نہیں مانا، بلکہ اس کے پرستش کی، اس کی عبادت کی، اس کے حکم کو مانا جو وحدہ لا شریک تھے، تو کیا وہ انہیں شہید کر دیا گیا۔ اور تیسری چوتھی آیت میں مگر یہ لوگ آسمان پر ہیں اور خدا کے بندے حضرت موسیٰ کا گیت اور برہ کے گیت گا رہے ہیں۔ 2 کی، موسیٰ اور برہ کی۔ برہ وہ جس نے قربانی دی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور یہ گیت سارے کے سارے پرانے عہد نامے کے اقتباس ہے، یعنی مکاشفہ میں یہ تحریر ہے۔ مکاشفہ وہ کتاب ہے جو کشف سے بھری ہوئی ہے۔ اس کو بھی سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے انجیل کا مطالعہ ضروری ہے، جب کہیں جا کر سمجھ میں آئے گی۔ لیکن ہم صرف چند چیز پیش کر رہے ہیں کہ خدا کی آفتوں سے راست ہونے کی گواہی کی طرف پیش کی گئی ہے۔ عزیزو، تمجید کس کی جائے، یہ ہم نے وہاں سے اٹھایا تھا۔ سوال یہ تھا کہ تمجید کس کی جائے، یعنی خدا وحدہ لا شریک کی۔ خدا خود نہیں بلکہ اپنی جگہ جناب مسیح کو بھیجا۔ اب ہم اگر مسیح کی تمجید کر رہے ہیں تو گویا خدا کی تمجید کر رہے ہیں۔ ہم گیت میں اگر مسیح کا نام لیتے تو گویا خدا کا نام لے رہے ہیں، اس لیے کہ بھیجنے والا کوئی غیر نہیں ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ تو اگر ہم آج جناب مسیح کو سننے والے بن جائیں، اس کے کلام کو جانچنے والے بن جائیں، تو خدا یقیناً ہماری بے خطاؤں گناہوں کو معاف کر دے گا، اور ہم اس کی تمجید تو کر رہے ہیں لیکن دل سے نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو جب ہم خدا کی تمجید، مسیح کی تمجید کو دل سے کریں گے تو خدا ہمیں ابدی نعمتیں ہمیں عطا کرے گا، اور اگر ہم صرف دکھاوا کریں گے تو خدا ہمیں اس نعمتوں میں سے نام کو خارج کر دے گا، اس لیے کہ خدا تصنع پسند نہیں ہے، حقیقت پسند ہے۔ اور حقیقی عرفان کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم اس حقیقت کو جان سکیں کہ خدا نے اپنے بیٹے کو کیوں بھیجا تھا،
اپنا، اس لیے کہ ایک کی وجہ سے گناہ دنیا میں آیا اور خدا نے اسی وقت فیصلہ کر لیا ہم ایک ایسے کو بھیجیں گے جو عورت کی نسل سے ہوگا، اور سب اس کی تمجید کریں گے، سب اس کی تعریف کریں گے، سب اس کو مانیں گے، اور وہ جیسا اس کا منصوبہ تھا خدا نے اپنے منصوبے کے تحت جناب مسیح کو بھیجا، اور اب مسیح دوبارہ آنے والے ہیں۔ اور آپ سب جانتے ہیں، پوری مخلوق، پورے لوگ، مذاہب کے لوگ جانتے ہیں کہ ہاں ایک دفعہ اور جناب حضرت یسوع المسیح یا عیسیٰ علیہ السلام کہیے آئیں گے، تو وہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا، وہ عدالت کے دن ہوگا، اس دن وہ فیصلہ کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس دن میں اپنے آپ کو بچا پائیں تو ابھی سے ہمیں چاہیے کہ ان کا دامن تھام لیں۔ عزیزو، تحقیق ضروری ہے، اور ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ کلام مقدس کی تلاوت کیجیے اور جانیے کہ مسیح کی زندگی کیا ہے، مسیح کی حیثیت کیا ہے، مسیح کی حقیقت کیا ہے۔ محبت ہے اور مسیح ہی کی تمجید ہوتی ہے۔ بس تلاش کیجیے گا تو ضرور پائیے گا، اس لیے کہ جو کھٹکھٹائے گا اس کے لیے کھولا جائے گا، جو ڈھونڈے گا وہ پائے گا۔ ہم نے بھی ڈھونڈا عزیزو، آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ آج ہم کہے بغیر نہیں پاتے کہ وہی ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے، اور وہی آنے والے ہیں اور ان کے سوا کوئی نہیں آئے گا۔ خداوند قدوس و مجید کے تعریف و تمجید ہو، اور آپ کی زبان لسان سے اسی کا نام ادا ہو۔ وہ آپ کو خوب برکتیں عطا کرے، آپ کی تمام مشکلات کو دور کرے، وہی حل المشکلات ہیں۔ وہ آپ کی تمام بیماری سے آپ کو، آپ کے خاندان کو نجات عطا کرے۔ آمین۔ کسی اور نشست میں پھر ملاقات ہوگی، اس وقت کے لیے اجازت۔ خدا حافظ و ناصر۔